مغرب سے سورج طلوع ہونے کے بعد چوتھی صورت آپ نے کیا بتائی ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ چوتھی چیز دابۃ الارض کا خروج، ایک عجیب قسم کا جانور نکلے گا جس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس کے بعد چاشت کے وقت ایک ایسا جانور نکلے گا جو لوگوں سے باتیں کرے گا اور کہے گا تو مومن ہے، کہے گا تو کافر ہے۔ مومن کی پیشانی پر نشان لگائے گا، پیشانی چمکتی نظر آئے گی، اور کافر کی پیشانی پر نشان لگائے گا جس کا چہرہ کالا ہو جائے گا۔ یہ علامت ہوگی کہ یہ مومن ہے، مومن ہی رہے گا، اور یہ کافر ہے، کافر ہی رہے گا۔ اس کے بعد کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ کئی چیزیں ہوئی؟ 4 چیزیں ہوئی۔ 5ویں چیز ہے وخاصۃ احدکم، یہ غور سے سننے کی بات ہے۔ وخاصۃ احدکم، وہ چیز جو تم میں سے ہر ایک کے ساتھ خاص ہے، ہر ایک کے ساتھ خاص چیز ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ ہر ایک کے ساتھ خاص کیا ہے کہ اس سے اسی کا تعلق رہے گا، دوسرے سے نہیں رہے گا۔ یہ 2 چیز ہو سکتی ہے۔ ایک تو موت ہو سکتی ہے نا، ایک آدمی مرتا سارے لوگ مر جاتے ہیں، ایک آدمی پر موت آتی سارے لوگ موت آ جاتی ہے؟ نہیں۔ تو ہر آدمی کے ساتھ جو خاص ہے، اس لیے جب موت آ جائے گی تو کسی کی توبہ قبول نہ کی جائے گی۔ اور دوسرا معنی ہے ہر آدمی کے ساتھ خاص ہے، بیماری اور مشغولیت ہے۔ آج اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، نماز کے لیے کہا جاتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھی جاتی ہے نا۔ کیا اس کا خوف نہیں ہے کہ ایک وقت آئے کہ ہماری یہ تندرستی چھین جائے، ہم نماز پڑھنا بھی چاہیں نہ پڑھ سکیں؟ اسی قریب میں ایک آدمی سے متعلق لوگ ایک صاحب نے بیان کیا کہ اس کی زیارت کو جب گئے تو ایکسیڈنٹ میں اس کے پاؤں ٹوٹ گئے تھے، وہ چل نہیں سکتا تھا۔ اس سے پوچھا کہ بھائی ہاں کیا چاہتے ہو، کوئی خواہش ہے؟ کہا کہ صرف ایک خواہش ہے بس۔ وہ کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ مجھے پیر دے دیتا تو ہم سے اب تک جماعت سے نماز پڑھنے میں جو کوتاہی ہوئی تھی اسے میں پورا کر لیتا، لیکن اب وہ چیز پوری ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ صورتحال پیدا ہونے سے پہلے پہلے جو کچھ عمل کرنا ہے عمل کر لو۔ اور 6ٹھی چیز کیا ہے؟ وَأَمْرَ الْعَامَّةِ، ایک ایسا معاملہ جو عام لوگوں کے ساتھ پیش آئے گا، اس کی بھی 2 صورت ہو سکتی ہے۔ ایک ایسا فتنہ پیدا ہو جائے کہ لوگ عمل کرنا چاہیں عمل نہ کر سکیں۔ آج آپ کو دینی مجلس طرف بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، رغبت دلائی جاتی ہے، سارا کچھ کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی آپ آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کہیں آپ کے اوپر بھی وہ وقت نہ آ جائے، وہ وقت نہ آ جائے کہ آپ اگر کسی کو ڈھونڈنے لگے قرآن پڑھانے کے لیے تو آپ کو قرآن پڑھانے والا نہ ملے، اور اگر پڑھانے والا ملنا بھی چاہے تو وہ آپ کو قرآن پڑھا نہ سکے۔ دور نہ جائیے، رشیا کے اندر جو کچھ ہوا، بعض مسلم ولایتوں کے اندر جو کچھ ہوا وہ شاید آپ لوگوں سے پوشیدہ ہو، حالانکہ وہاں صورتحال یہاں تک پہنچی تھی کہ اپنے بچوں کی دینی تعلیم کا انتظام نہیں کر سکتے تھے، پڑھنا چاہتے تھے نہیں پڑھ سکتے تھے، اور وہ لوگ پاکستان، افغانستان، حتیٰ کہ حج کرنے کے لیے آنا چاہتے لیکن حج نہیں کر سکتے تھے، وہ لوگ اجازت نہیں تھی ان کو۔ اسی سعودیہ کے رہنے والے ایک عالم نے جو شرقیہ میں رہتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ان سے خاص ایک شخص نے بیان کیا کہ ایک بار میں حرم شریف سے باہر نکل رہا تھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص ہے اور وہ مجھے حاجی حاجی کہہ کر کے بلا رہا ہے۔ اس کے پاس میں گیا تو اس کی شکل و صورت سے مجھے اندازہ لگا کہ کہاں کا رہنے والا ہے، یہ جو آذربائیجان اور یہ علاقے جو رشیا کے آزاد ہوئے ہیں ان علاقوں کا رہنے والا ہے۔ تو وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ حاجی، یعنی اس گھر کا چکر کتنی بار مجھے لگانا چاہیے؟ اس گھر کا مجھے دیکھیے یہاں تک پتہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں تک آنے کی اجازت نہیں تھی، اور جب اتحاد سوفیتی کا معاملہ بیڑا غرق ہوا، ٹوٹا ہے، تب لوگ حج کرنے
عمرہ کرنے آپ آتے تھے. تو ہم نے کہا کتنی بار؟ ہم سے پوچھا کتنی بار؟ تو ہم نے کہا 7 بار. تو کہتا ہے کہ 7 بار چکر لگانا ہوگا؟ 7 بار؟ سبحان اللہ. یعنی بہت زیادہ سمجھا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بیت اللہ شریف کا نہیں بلکہ مسجد کا طواف کر رہا تھا. اسے یہاں تک پتہ نہیں طواف کس کا کیا جاتا ہے. تو ہم کہا کہ اس کے بعد اللہ کا نام لے کر اس نے طواف کرنا شروع کیا. لیکن جو یہ قصہ بتا رہا تھا یہ بھی پہلے اسی علاقے کا رہنے والا تھا اور ٹوٹی پھوٹی اپنی زبان جانتا تھا, اس لیے کہ اس پہلے زمانے میں اپنے اس کے والد ہجرت کر کے آئے تھے. تو اس نے اس کو بلایا کہ یہاں آؤ, یہاں آؤ. اس کی زبان میں بولا کہاں ہے, کیا چاہتا ہے. کہا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں اس گھر کا جو ہے عمرہ کرنے کے لیے, طواف کرنے کے لیے, لیکن یہ تو آپ 7 بار بتا رہے ہیں تو بہت لمبا طواف مجھے کرنا پڑے گا. کہا کہ اللہ کے بندے تو غلط سمجھ رہا. اس کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے کر کے گئے مسجد میں. اندر مسجد میں لے کر کے گئے اور جب خانہ کعبہ دکھا تو کہا کہ یہ گھر ہے, اس کا طواف 7 چکر کرنا ہے. کہا کہ اس گھر کو دیکھنا تھا کہ وہ رونے لگا, اس لیے کہ ٹیلی ویژن میں خانہ کعبہ کی صورت بھی نہیں دیکھا. تو اس شخص نے خانہ کعبہ کی صورت بھی نہیں دیکھا. چہ جائے کہ اس کے پاس اس کی زبان میں کتابیں ملیں کہ وہ کتابیں پڑھ کر کے اس کے بارے میں معلومات حاصل کرے. جب دیکھا تو رو پڑا اور کہا کہ میرے باپ روتے روتے انتقال کر گئے. ان کی کتنی خواہش تھی کہ میں اس گھر کو دیکھ لیتا لیکن نہیں دیکھ سکے. تو کہیں یہ صورتحال اس لیے کہ اللہ کے نزدیک ہم اس سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک نہیں ہیں کہ ان کے اوپر تو یہ مصیبت ہے, ہمارے اوپر نہیں آئے گی. جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر نہیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ نعمت اسے چھین لیتا ہے. یہ آج ہمیں نعمت ملی ہوئی ہے دینی تعلیم سیکھنے کی, دین کی باتوں پر عمل کرنے کی, دینی مجلسوں میں حاضر ہونے کی. اگر آج ہم نے اس کی قدر نہیں کی تو اللہ تعالیٰ کے غضب سے غافل نہ ہو کہ ایک وقت آئے کہ ہمیں اور آپ کو یہاں بیٹھنے کی اجازت نہ ملے. تو وَأَمْرَ الْعَامَّةِ عام لوگوں کے ساتھ جو معاملہ پیش آئے گا, اس کے آنے سے پہلے بھی تم لوگ جو کچھ عمل کرنا ہے عمل کرنا ہو. اور بعض لوگوں نے امر العامہ کی تفسیر قیامت سے کی ہے کہ قیامت قائم ہونے سے پہلے جو کچھ عمل کرنا ہے کر لو, اس لیے قیامت قائم ہو گئی تو عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا. آپ نے ارشاد فرمایا کہ 2 آدمی کپڑا پھیلا کر کے اس کو خرید و فروخت بیچ رہے ہوں گے لیکن سودا طے کرنے کا موقع نہیں ملے گا, قیامت آ جائے گی. تو اس حدیث کے اوپر غور کریں کہ بادروا بالاعمال 6 قسم کی صورتحال پیدا ہونے سے پہلے جو دین سیکھنا ہے دین سیکھ لیجئے, جو عمل کرنا ہے عمل کر لیجئے. اور یہ ایسی صورتحال ہے کسی وقت بھی ان میں سے کوئی چیز کسی کے ساتھ پیش آ سکتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول کرے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف کرے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. چیز مقدمے کے طور پر مجھے آپ کے سامنے یہ کہنی ہے کہ آخر سیرت نبی کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جو اتنے اہتمام کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے, لکھا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے, اس کے اوپر غور کیا جا رہا ہے, آخر کیوں ایسا؟ دیکھیے اس کی متعدد وجہ ہے. اولاً تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دنیا کی تمام شخصیات سے مختلف ہے اور کئی اعتبار سے مختلف ہے, اور اس اختلاف کو دنیا کا ہر فرد بشر مانتا ہے. وہ مسلمان ہے تو, اور غیر مسلم ہے تو, وہ عالم ہے تو, غیر عالم ہے تو, ہر شخص اسے قبول کرتا ہے کہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دنیا کی تمام شخصیات سے مختلف ہے, مختلف متعدد ناحیے سے ہے. اس ناحیے سے ہے کہ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تشریف لائے 1400 سال سے زیادہ ہو گئے.